کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ رمضان کے حوالے سے مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کا میزبان حسن عابدی آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین قبلہ و کعبہ مولانا جواد عابدی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج چونکہ 20 رمضان ہے اور کل 21 رمضان ہے، مولا علی کی شہادت کا دن ہے، تو آج 20 رمضان کو ہم کچھ مولا علی کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی طرز زندگی اور ان کے بارے میں کہ ان کو کس طرح جو ہے کیا انہیں فضیلت حاصل رہی، اور کس طرح مولا علی کو رسول خدا نے مولا کائنات کس مقام پہ کہاں بنایا اور کیا فرمایا، یہ گفتگو رہے گی۔ اور انشاءاللہ 21 رمضان کو ہم گفتگو کریں گے مولا کی شہادت پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ و کعبہ مولانا جواد عابدی صاحب کی طرف۔ حضور آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان دنوں میں آپ نے وقت نکال کے قائم ٹی وی کو وقت دیا۔ قائم ٹی وی کے تمام منتظمین اور ہم سب آپ کی شکر گزار ہیں۔ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ حضور، آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اور اس میں یہ گفتگو کا عنوان جو عقیدہ امامت رکھا ہے ہم نے کہ عقیدہ امامت، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حج بیت اللہ کی واپسی پر جب رسول خدا چلے تھے واپسی پہ اور ہزاروں اصحاب ساتھ ساتھ تھے، تو ایک مقام آیا غدیر کا میدان جسے غدیر خم کہتے ہیں، تو اس مقام پہ جب ارشاد ربی ہوا تو رسول اللہ نے تمام لوگوں کو یکجا کیا، جو آگے چلے گئے تھے جو پیچھے رکھے سب کو جمع کیا، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ پالانہ شتر کا ممبر بنا کے پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پھر انہوں نے بڑا طویل خطبہ دیا۔ لیکن اس طویل خطبے پہ ہم نہیں جاتے، بس مولا کی اس خطبے پہ بات کرتے ہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے آج میرے بعد علی مولا۔ تو رسول نے تو یہ پیغام بھرے اصحاب کے درمیان یہ دے دیا تھا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد یہ علی تمہارا مولا ہوگا، یہ عقیدہ امامت شروع ہو جائے گی اور یہی تمہارا رہبر ہوگا۔ تو سب نے اقرار بھی کیا، بھی بیعت بھی لی گئی، سب نے بیعت، جتنے بھی وہاں موجود تھے سب نے بیعت کی۔ تو قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جب رسول دنیا سے پردہ کر گئے تو پھر یہ عقیدہ امامت سے اور علی کے مولائیت سے یہ لوگ کیوں منکر ہو گئے، اس کی وجوہات کیا تھی، جبکہ یہ رسول اللہ کا فرمان تھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین عظم اللہ لنا اجر بمصاب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے اس کا عنوان جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اور جو سوال آپ نے میرے سامنے رکھا اس حوالے سے یہ بات بھی درست ہے جیسا کہ آپ نے خود اپنے سوال میں بیان فرمایا۔ حدیث غدیر امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کا اتنا روشن باب ہے کہ امیر المؤمنین کے تمام فضائل ایک طرف اور غدیر خم میں علی کا شان و شوکت سے مولا بنایا جانا ایک طرف، بلکہ میں اس کو حسن بھائی مولا بنانا بھی نہیں کہتا، مولا بتانا کہتا ہوں۔ غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں گیا ہے، جسٹ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ جتنا قدیم میرا نبی ہے اتنا قدیم میرا مولا علی ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث سے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اسی طرح سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو غدیر بیسیکلی علی کو مولا بنانے کی جگہ نہیں ہے، مولا بتانے کی جگہ ہے، جسٹ بتایا گیا ہے کہ علی تمہارا مولا ہے۔ اور ہزاروں کے مجمع میں پیغمبر نے علی کو من کنت مولا کہہ کر تمام امت پر حاکم بنایا۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کے قرآن کی وساطت سے عرض کر دیں کہ علی کو وہاں نعوذ باللہ دوست ڈکلیئر نہیں کہتا، جیسا کہ بعض نابالغ ذہنوں کا یہ خیال ہے کہ علی کو رسول نے دوست بنایا تھا، اس لیے کہ حضور نے یہاں اپنے آپ کو بھی مولا کہا ہے، من کنت مولا ہو فہذا، جس کا میں مولا۔ تب جو ترجمہ آپ حضور کے لیے مولا کا کریں گے وہی ترجمہ آپ کو علی کے لیے مولا کا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو ذرا ترجمہ کر کے دکھائے، نبی نے کہا جس کا میں دوست اس کا علی دوست،
کیا نبی کا رشتہ امت سے دوست کا ہے؟ نبی کا رشتہ امتی سے حاکم والا ہے۔ حضور ہماری جانوں پہ حکومت رکھتے ہیں، تو جیسے رسول اللہ کی ہماری زندگی پر ہماری جانوں پہ حکومت ہے، وہی حاکمیت مولا علی کو حاصل ہے۔ اور یقیناً یہی وہ سبب تھا جس نے دلوں میں بغض پیدا کیا۔ آخر اپنے باپ دادا کے قاتل کو کیسے عرب اپنے اوپر حاکم مان لیں؟ آپ آج بھی دیکھیے، آپ کا مطالعہ ہے اقوام کے عالم سے، آپ نے تہذیبوں کو پڑھا ہے، آپ نے معاملات دیکھیں، آپ عرب کو پائیں گے، عرب نسل در نسل انتقام لینے والے قبیلوں میں مشہور ہیں، عرب کے خاندان نسل لڑتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ 61 ہجری کربلا کی جنگ، یہ بدلہ ہی تو تھا جو یزید نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ جو ہے وہ امام حسین سے لیا۔ تو عرب تو نسلوں قبائل ان کی جنگیں چلتی ہیں۔ تو جس امیر المومنین نے ابھی 17 رمضان کو بدر کی نشریات یقیناً آپ نے اور ہم نے کی ہیں، بدر کے میدان میں امیر المومنین نے عتبہ، ولید اور شیبہ کو قتل کیا، اور یہ تینوں ہندہ کے باپ دادا اور بھائی کہلایا کرتے تھے۔ ان کو جب مولا علی نے قتل کیا، احد میں قتل کیا، صفین میں قتل کیا، حنین میں، احد میں، بے شمار جنگوں میں، یعنی شاید کوئی دشمن خدا اور رسول ہو جو علی کی تلوار سے بچا ہو، اور شاید زندگی میں کوئی ایک بے گناہ ہو جو علی کی تلوار سے کبھی قتل ہوا ہو۔ علی کی تلوار سے مجرم کبھی بچا نہیں ہے، اور بے گناہ کبھی جو ہے قتل نہیں ہوا۔ یہ میرے مولا علی کا خاصہ ہے۔ تو یہ وہ وجہ بغض تھا، یہ وہ وجہ دشمنی تھی جس نے عرب کو علی کی مخالفت پر برانگیختہ کیا، ان کو آمادہ کیا، اور سب علی کی مخالفت کو تیار ہو گئے، چند گنے چنے افراد کے علاوہ۔ اور اس کے بعد نقصان ذات امیر المومنین کو نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو خدائی عہدے رکھنے والے ہوتے نا، عرب نے رسول کو نہیں مانا، رسول کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ امیر المومنین کی امامت کو عرب نے تسلیم نہیں کیا، امیر المومنین کی امامت پہ فرق نہیں پڑا۔ آج بھی علی کا نام لینے والے کوچے کوچے پر موجود ہیں، دنیا کے چپے چپے پہ ذکر علی ہو رہا ہے، لیکن آج عرب بدحالی کا جو ہے وہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ آج امت مسلمہ جو افتراق اور انتشار کا نتیجہ پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پیغام رسول کو بھلا دیا۔ اور روایت کا جملہ میں آپ کے سوال کو یہاں سم اپ بھی کر دوں گا۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں بھی لکھا کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اصحاب کے مجمع میں ارشاد فرمایا، ان تؤمروا علیا، اگر تم میرے بعد علی کو اپنا امیر بناؤ گے۔ ان جملوں کی شدت کو ذرا محسوس فرمائیے گا، ان تؤمروا علیا، اگر تم میرے بعد علی کو اپنا امیر بناؤ گے۔ پھر انڈر کوماز میں رسول نے جملہ کہا، ولا اراکم فاعلین، حالانکہ میں دیکھ نہیں رہا تم یہ کرو گے۔ آپ اندازہ لگائیں، کوئی کہہ سکتا ہے حضور کو پتہ نہیں تھا علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ صاف کہہ رہے ہیں حضور، ولا اراکم فاعلین، میں دیکھ رہا ہوں تم یہ کرو گے نہیں۔ فرمایا اگر تم نے علی کو اپنا امام بنایا تو کیا ہوگا؟ تجدوہ ہادیا مہدیا ویسلککم الی صراط مستقیم، تو علی کو تم ہادی بھی پاؤ گے، مہدی بھی پاؤ گے، اور علی تمہیں صراط مستقیم پر پکڑ کر چلانے والا ہوگا۔ کون سی صراط مستقیم؟ جسے صبح شام ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر اس صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو آج بھی امیر المومنین کی امامت اور ولایت کا عقیدہ دل میں پیدا کرے، ان کی امامت کا دامن تھام لے تاکہ گمراہی کے اس دلدل سے نکل کر باہر آ جائے۔ ماشاءاللہ حضور، بڑا خوبصورت آپ نے اس پہ وضاحت کی۔ اچھا سوال یہ پہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ قبلہ یہ فرمائیے گا، عقیدہ امامت پہ قرآن اور حدیث سے مثال بیان کیجیے گا، کوئی عقیدہ امامت پہ قرآن اور حدیث سے کوئی ایک ایسی مثال بیان کیجیے گا جو ہمارے ناظرین اس سے مستفیض ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عقیدہ امامت، یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اختصاصات تشیع میں سے، تشیع کے امتیازات میں سے، مکتب تشیع، مکتب اہل بیت دوسرے مکاتب سے ممتاز ہو جاتا ہے عقیدہ نبوت سے۔ بچپن سے آپ کو معلوم، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ دین کی جڑیں 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ دیکھیے توحید کے بعد ہمارے یہاں عدل ہے، جبکہ برادران اسلام کے یہاں عدل کا عقیدہ نہیں ہے۔ توحید کے بعد ان کے براہ راست نبوت ہے، نبوت کے بعد ہمارے یہاں امامت ہے، جبکہ برادران اسلام کے یہاں براہ راست قیامت ہے۔ اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب نبی کے بعد امام نہ ہو تو پھر قیامت ہی تیار ہوتی ہے، اور اسی لیے جس کے شخص پر سر پر امام کی وراثت نہ ہو، امام اس کے سر پہ وارث نہ ہو، وہ قیامت سے پہلے قیامت کے مرحلے میں آ جاتا ہے۔ عقیدہ امامت کے اوپر الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی دلائل موجود ہیں۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفین نامی کتاب لکھی، الفین کہتے ہیں 2000 کو، اور پوری اس کتاب میں 2000 دلیلیں امیر المومنین کی امامت پر علامہ حلی نے پیش فرمائی ہیں، اور اس کا اعجاز اور اس کا شرف علامہ حلی کو نصیب ہوا کہ آج بھی حرم امیر المومنین میں زری کے اندر امیر المومنین کی قبر کے ساتھ علامہ حلی کا روضہ آج بھی جعلی وہاں موجود ہے، اور علامہ حلی کا اتنا بلند مقام ہے۔ الفین نامی کتاب لکھی، 2000 دلیلیں، اس کے علاوہ ہمارے بے شمار علماء نے روایت لکھی، آیات لکھی۔ میں ایک آیت بطور دلیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں جو امیر المومنین کی اطاعت پر اور آپ کی امامت پر صریح طور پر دلیل ہے، اور اس کے بعد آپ کا سوالیہ مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت سورہ نساء کی، تیسرا سورہ قرآن کا آیت نمبر 59، 1 کم 60۔
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ دیکھیں اس آیت میں بھی نظام موجود ہے۔ ہمارا نظریہ یہ کہ یہاں اولی الامر سے مراد 14 معصومین ہیں، یہاں اولی الامر سے مراد 12 اماموں کو لیا گیا، جبکہ برادران اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں پر حاکم وقت ہے، ولو کانا فاسقن، چاہے فاسق اور فاجری کیوں نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اولی الامر کی اطاعت کنیکٹڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، ایک واو کے ساتھ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کی اطاعت میں کوئی غلطی ہے؟ جواب آئے گا نہیں، رسول کی اطاعت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے، ایک واو کے ساتھ، کیونکہ لفظ اطیعوا دوبارہ نہیں آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا اولی الامر بھی وہ ہونے چاہیے جن کی اطاعت میں خطا کا عقیدہ نہ ہو، غلطی کا عقیدہ نہ ہو، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت جڑی ہوئی رسول کی اطاعت سے۔ آپ غور فرمائیے، آج اگر مثال کے طور پہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا ایک حاکم وقت ہے، اور آپ کے نظریے کے مطابق حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے، تو پھر آج کے دور میں کم سے کم مکتب اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو حاکم وقت جو آپ کی مملکت کا حاکم ہو اس سے ناراض ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اولی الامر ہے۔ ہمارے نزدیک اولی الامر سے 12 امام ہیں جو خطا نہیں کر سکتے، غلطی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کوئی خطا کبھی سرزد ہوئی ہو۔ پوری کتاب اہل سنت کے علماء لکھ ڈالی ہمارے 12 اماموں کے اوپر، کہیں کسی سے کوئی خطا نہیں لکھ سکتا کوئی، اس لیے کہ جن کے دامن کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہو ان کے دامن کبھی گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک دلیل ہے امیر المومنین کی امامت پر، مختصر دلیل دی ہے میں نے، اس پہ گفتگو اور کلام ہو سکتا ہے۔ حدیث کی طرف اگر آپ آئیے تو میں آپ ہی کے جملے سے استعار لیتا ہوں، آپ نے ابھی اشارہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا۔ آپ دیکھیے یہ حدیث وہ ہے کہ اس حدیث کے ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء اسلام اب اپنے مجمع کو تلقین کر رہے ہیں کہ آج سے علی کو مولا کہنا چاہیے، آج سے علی کو مولا ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث غدیر اتنی متواتر، اتنی صحیح، اتنی پکی ٹھوس دلیل ہے امیر المومنین کی امامت پر کہ اس سے بہتر دلیل امیر المومنین کی امامت پر ہم مخالفین کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے حدیث غدیر 120 صحابہ سے نقل ہوئی ہے، 120 صحابہ سے، اور 6 امہات المومنین جو حج پہ آپ کے ساتھ کی حضور کے ساتھ، ان سب نے نقل کیا ہے، اور 14 صدیوں میں ہر طبقہ اہل سنت اور ہر طبقہ اہل تشیع کے عالم نے اس حدیث کو اپنے زمانے میں نقل کیا ہے۔ اگر یہ حدیث جھوٹی ہوتی، شیعوں کی ایجاد ہوتی، اگر یہ حدیث ایران کی آئی ہوتی، عقیدہ امامت، اگر شیعت کا عقیدہ ایران امپورٹڈ ہوتا، جیسا کہ بعض دوستوں نے جہالت میں جملے اپنی کتابوں میں لکھ کر اپنے بوس کا اظہار کیا ہے، تو میرے بھائی پھر اس حدیث کو عالم اسلام کی کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ حدیث ایرانی ہے تو عربی کتابوں میں کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ عقیدہ شیعوں کا ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں کیا کر رہا ہے؟ کیوں علامہ طاہر القادری کو ضرورت پیش آئی وہ کتاب لکھے السیف الجلی علی منکر ولایت علی؟ پوری کتاب علامہ طاہر القادری نے 51 حدیثیں اہل سنت کی کتب سے لکھ ڈالی کہ حدیث غدیر کو جھٹلانے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا کہے کہ آسمان پہ چاند نہیں ہے، وہ اپنے اندھا ہونے کا ماتم تو کر سکتا ہے، چاند کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو اگر امامت سمجھ نہیں آتی تو اپنی جہالت کا ماتم کرے۔ علی کل بھی امام تھے، علی آج بھی امام ہے، علی قیامت تک الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑی خوبصورت وضاحت کی آپ نے۔ ناظرین، اب وقفہ کا دورانیہ آ گیا ہے، اور آئیے وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو علامہ جواد آبدی ساتھ ہمارے ہوں گے، اور کچھ سوالات مزید ہم ان سے کریں گے جن سے جوابات لیں گے۔ وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم ایک دفعہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ علامہ جواد آبدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آئیے پھر چلتے، کچھ سوالات رہ گئے تھے جس کے جوابات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو آئیے علامہ جواد آبدی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا امامت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور کیا
امام کی مخالفت جائز ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے گا کہ ہم شیعان حیدر کرار میں امامت کے عقیدے کے بارے میں کیا، ہم کس طرح ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور عقیدہ امامت کس طرح ہم پر واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی دیکھیے، آج ہم امیر المومنین کی امامت پہ بات کر رہے ہیں، جو سمجھیے کہ آسمان امامت کا پہلا جو ہے آفتاب ہے، اور قرآن امامت کا پہلا گویا کہ پارا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی ذات سے ہی امامت کا سلسلہ آگے جاری ہوا ہے۔ دیکھیے، امامت کے حوالے سے جب آپ نے سوال کیا کہ امامت کی شرائط کیا ہیں، 70 کے قریب شرائط ہیں امام کی جو ہمارے حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ میں ایک حوالہ صرف سننے والوں کو دیتا ہوں، اصول کافی کو اٹھائیے، کتاب الحجت 3 جلد، جس کے اندر بات کی گئی ہے حجت کے اوپر، حجتوں کے اوپر، معصومین کے اوپر۔ 70 کے قریب شرائط امامت کے ہمارے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب تم دیکھنا چاہو کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ میں امام وقت ہوں، میں معصوم ہوں، فرمایا 70 علامات دیکھنا۔ اب 70 تو ظاہر ہے میں بیان نہیں کروں گا، میں چند ایک علامات موٹی موٹی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا امام کے لیے ضروری یہ ہے کہ اعلم الناس ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے زیادہ بہادر ہو، سب سے زیادہ سخی ہو، سب سے زیادہ کریم ہو، اس میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو، لالچی نہ ہو، بخیل نہ ہو، بزدل نہ ہو، جاہل نہ ہو۔ اب دیکھیں اب یہ کتنا خوبصورت ہادی رہنما بن کر آئے گا۔ امام جمع ہی نہیں لیتا، امام کے قریب نجاست نہیں ہوتی، امام کو اونگ نہیں آتی، امام کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، امام جیسے سامنے سے دیکھتا ہے ویسے پیچھے سے دیکھتا ہے، امام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، امام جمع ہی نہیں لیتا، امام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، امام پہ الہام ہوتا ہے، امام روئے زمین پر لمحے بھر میں آنے واحد میں ساری خبروں کا علم رکھتا ہے، امام جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی جانتا ہے، امام اپنے پاس انبیاء کے تبرکات رکھتا ہے، امام سارے علم کا وارث ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، یہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ پوری طویل ایک روایت ہے، کتاب احتجاج میں موجود ہے۔ امام رضا جب پورا خطبہ بیان کر چکے، پھر آخر میں آپ نے جملہ کہا، امام رضا نے فرمایا، یعنی یہ شان امامت امام ہی بیان فرما رہا ہے، کوئی محدث نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ کوئی شیعہ محدث اپنے پاس سے باتیں لگا رہا ہے، خود امام بیان فرما رہا ہے۔ پھر امام رضا نے فرمایا ہیہات قلت الالسن، امام نے فرمایا دور دور زبانیں گونگی ہیں، خطبہ گونگے ہیں، عقلیں پیچھے رہ گئیں کہ اس شان کا کوئی امام دکھا سکے لا کر۔ اس شان کا زمانے میں سب سے بہادر، سب سے سخی، سب سے کریم، سب سے زیادہ رحم دل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امامت کی اولن شرائط ہے ہمارے یہاں، اور سب سے بڑی چیز ہمارے یہاں امامت کی شرط یہ ہے کہ اس کی امامت پر سابقہ امام نے نص قائم کی ہو۔ رسول اللہ گئے، امیر المومنین کو بنا کر گئے، امیر المومنین گئے اپنے اہل بیت کے سامنے امام حسن کی امامت کا اعلان کر کے گئے، امام حسن 50 ہجری میں شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی امامت پر نص قائم کر کے گئے، امام حسین آخری وقت رخصت کو آئے، امام سجاد پر نص قائم کر کے گئے۔ ہمارے نظریے کے مطابق امامت نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر صراحت کر دی جائے یہ شخص امام ہے۔ ہمارے امامت مشورے سے نہیں بنتی کہ کچھ بزرگ علاقے کے جمع ہو جائیں اور کسی کو اپنے درمیان سے لے کر چن لیں، نہیں، امامت چناؤں سے نہیں ہوتی، امامت اختیار الہی ہے، وہ جسے چاہے امام بنا دیتا ہے۔ یہ امامت کے حوالے سے موٹی موٹی 2 باتیں میں نے عرض کر دی۔ آپ نے پوچھا کیا امام کی مخالفت جائز ہے؟ یہ سوال آپ نے نہیں کیا، یہ سوال لوگوں کا سوال ہے جو دراصل آپ نے نمائندگی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ہم تو اللہ نہ کرے ہمیں خدا اس دن سے پہلے موت دے دے کہ ہم اپنے امام کی مخالفت کا بھی سوچیں، کیونکہ امام کی مخالفت نبی کی مخالفت ہے۔ اب سننے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ شیعہ عقیدہ مسلط کیا جا رہا ہے، نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں شیعہ عقیدہ مسلط کرنے کی۔ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ لیکن اتنا تو حق میرے پاس اخلاقی طور پہ محفوظ ہے نا کہ میں اپنے مولا کی امامت اور ان کی ولایت کے مرتبے کو اہل سنت کی کتب ثابت کروں۔ مستدرک امام حاکم کتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری مسلم کے شاگرد حاکم نیشاپوری نے حدیث لکھی اپنی کتاب کے اندر، معرفت الصحابہ اس کتاب کا چیپٹر ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں حضور نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ حسن بھائی یہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے علی کی اطاعت کی۔ اگر حضور یہ فرما دیتے جس نے میری اطاعت کی اس نے علی کی اطاعت کی، تو سارے مسلمان صبح شام کہہ رہے ہوتے ہم تو علی کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو حضور کی اطاعت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں پتہ ہی نہیں چلتا علی کا موتی کون ہے، لہٰذا حضور نے کیا فرمایا، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں لٹرلی یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ جملہ آن ایئر جا رہا ہے، میں لٹرلی یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میں حلفاً قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت روزے کی حالت میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی۔ دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے متی ہیں کیونکہ ہم مولا علی کے اطاعت گزار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ اور اب آپ نے پوچھا مخالفت جائز ہے یا نہیں، اسی کے آگے کا جملہ فرمایا
من خالف علی فقد خالفنی، جس نے علی کی مخالفت کی اس نے مجھ محمد کی مخالفت کی، اور اللہ نہ کرے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم رسول کی مخالفت کریں، اس لیے کہ علی کی مخالفت گویا کہ رسول کی مخالفت کا کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہاں بھی حضور نے یہ نہیں کہا جس نے میری مخالفت کی اس نے علی کی مخالفت کی، پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا علی کا مخالف ہے کون، لہٰذا حضور نے پہلے علی کو رکھا پھر اپنے آپ کو رکھا، جس نے علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ تو یاد رکھیے ہمارے یہاں 12 امام بشمول جناب زہرا بشمول رسول خدا 4 معصومین جو ہمیں اصطلاح ہمارے یہاں موجود ہے، ان 4 معصومین کی مخالفت ولو کان بذرۃ، ذرہ برابر بھی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، وہ اسے شیعت سے اور اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ لہٰذا ائمہ کی مکمل اطاعت، ان کی مکمل محبت، ان کی ولایت، ان کی مکمل اعلیٰ ہونے کو تسلیم کرنا، یہ عقیدہ امامت ہے اور یہی عقیدہ برحق ہے، اور یہ اہل تشیع یہی عقیدہ ہمارا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور یہ فرمائیے گا کہ امام علی کی خلافت بلا فصل پہ کچھ دلائل دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین، چونکہ یہ جو ہماری قائم ٹی وی کی ٹرانزیشن ہوتی ہے تمام بچے بھی سنتے ہیں اور بڑے بھی سنتے ہیں، تو بہت سی چیزیں یہ کہ بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو ان کی نشوونما کے لیے ظاہر ہے آپ کا پیغام جب پہنچتا ہے تو بہت کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں وہ پیغام۔ تو یہی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے اپنے ناظرین کے لیے کہ امام علی کی خلافت بلا فصل پہ کیا دلائل ہے، کچھ دلائل دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی میں پھر ایک جملہ سننے والوں سے سارے ناظرین سے کہوں گا، دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے بڑی غلط کی ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں آہستہ آہستہ۔ اب ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے دھڑلے سے لکھ دیتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی نہیں کانپتا لکھتے ہوئے، اس کلمے کو حذف کرتے ہوئے جو کلمہ اسلام کی بقا ہے۔ اور میں صرف اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں ساقی کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تو ہے، یہ تو ہماری نجات کا ضامن ہے، اس کے بغیر تو نجات نہیں بے ہے، شک۔ لیکن اس سے آگے بھی بات بڑھے گی، وَوَصِيُّ رسول اللہ وَخَلِيفَتَهُ بلا فصل۔ اپنے بچوں کو پورا کلمہ یاد کرائیں ہمارے ناظرین، پورا کلمہ لکھیں، پورا کلمہ یاد کرائیں، 20 سال بعد حسن بھائی ہمارے بچے کے کلمہ بھول جائیں گے۔ وَخَلِيفَتَهُ بلا فصل، ہم اور آپ کراچی سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم نے اور آپ نے وہ معاملات اور وہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے خلیفتہ بلا فصل بولنا بند کیا، دوسروں نے یہ جملہ چرا کر کسی اور کے ساتھ لگا دیا۔ یہ جملہ یہ آپ اس پیغام کو ذرا پھر اپنے بڑی اس کے ساتھ عوام ہمارے سننے والوں کو آپ کے سوال کی طرف سے کہ یہ کلمہ جو ہمارا مکمل کلمہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور یہ بچوں کو حفظ کرانا چاہیے، ذرا تھوڑا۔ الحمدللہ میں پھر یہ کہوں گا کہ کلمہ پورا یاد رہو اور بڑے بھی اس پہ زور دیں، ایسا نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کلمہ قبر تک یہی کلمہ ہمارے ساتھ جانا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی پہ 14 سال سے ہماری جنگ ہے کہ علی رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ آذانوں میں آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم بھی سنتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، ختم ہو گیا اب جملہ آذانوں میں، کہاں سنتے ہیں آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہ سمجھتے بہت بڑا احسان کر دیا امیر المومنین پر، جان چھوٹ گئی، نہیں، ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، یہ آخری جملہ تسلسل ہے، تسلسل ہے، یہ جنگ 14 سال سے چلتی ہوئی جو انشاءاللہ امام زمانہ کے آنے کے بعد ختم ہوگی، اور کل بھی ہمارا یہ عقیدہ تھا، آج بھی یہ عقیدہ، علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب آپ نے پوچھا دلیل مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی کیا دے گا، میں تو علماء کے اقوال نقل کرنے والا ہوں اور بڑوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے، میں ایک حدیث بیان کر دوں، اور حدیث بھی اہل سنت کتب کی، شیعہ کتاب کا کوئی حوالہ میں آپ کو نہیں دے رہا، حدیث موجود ہے اہل سنت کتاب ذخائر الاخبار 6 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم امام محب الدین طبری، جس نے کتابوں کو پڑھا ہے وہی کتاب جانتا ہے، ذخائر الاخبار علامہ محب الدین طبری، یہ تاریخ طبری والا نہیں ہے، یہ دوسرا طبری ہے، اپنی کتاب میں حدیث لکھتے ہیں، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی فرماتے ہیں حضور نے شاید فرمایا علی منی کمنزلت رأسی من جسدی، علی مجھ سے ایسا ہے جیسا سر بدن سے ہوتا ہے، علی مجھ سے ایسا ہے۔ اب آپ نے پوچھا نا خلیفہ بلا فصل پہ کوئی دلیل دیں، اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی؟ فرمایا حضور نے علی میرے ساتھ ایسا ہے جیسا سر بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسن بھائی آپ کو میرے سر اور بدن میں کتنا فاصلہ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ آپ کہیں کوئی فاصلہ نہیں، جسٹ گردن کا فاصلہ، یعنی گردن کٹ جائے، سر دھڑ سے الگ ہو جائے، تو توجہ رکھیے گا، اگر یہ سر تن سے الگ ہو جائے تو تن بے معنی ہو جائے گا، جس تن پر سر موجود نہ ہو اس کی شناخت عام طور پر مشکل ہوا کرتی ہے، پورا جسم بہت اچھا ہو، بہترین لباس پہنا ہو، اور اگر چہرہ نہ ہو یا چہرہ مسخ ہو، خدا نہ خواستہ کسی ہاتھ سے مسخ ہو جاتا ہے، شناخت نہیں ہو سکتی۔ یا حضور نے علی کو چہرہ کہا، اپنے کو جسد کہا، یعنی اب میں آپ کی زبان میں بات کروں، رسالت جسد ہے، امامت چہرہ ہے،
اور جسد کی پہچان چہرے سے ہوا کرتی ہے. اگر رسول کو پہچاننا ہے تو آئینے میں کھڑے ہو کے یہ مت کہنا میں محمد جیسا ہوں، بلکہ علی کو دیکھنا، علی کو دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں. امامت پہچان ہے رسالت کی، جتنا اچھا آپ کا امام ہوگا اتنا اچھا آپ کو رسول سمجھ میں آئے گا. اور جب آپ نے امام ہی کو اپنے جیسا بنا لیا تو پھر بھائی نبی بھی آپ کو اپنے جیسے ہی نظر آئے گا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علی نبی ہم جیسے، علی ہم جیسے. ہاں ہم نے یہ ضرور کہا ہے نبی علی جیسے، کیونکہ یہ ہم نے بھی خود نہیں کہا، یہ خود حضور نے فرمایا علی منی کا نفسی، علی مجھ سے مجھ جیسا ہے، علی میرا مجھ جیسا ہے. تو یاد رکھیے کہ خلافت بلا فصل پہ غدیر خم یہ خود ایک دلیل ہے بلا فصل پر، کہ حضور نے زندگی میں مولا علی کو اپنا جانشین بنا دیا تھا. اور جیسے ہی حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، کسی الیکشن کی، سلیکشن کی، کسی جلسے کی، کسی میٹنگ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی اور امام میٹنگوں کا نتیجہ نہیں ہوتے، یہ مشیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ایک ہادی جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پہ خود بخود آ جاتا ہے. اچھا حضور یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، تو بس ہم اپنے آخری سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ مولا رسول اللہ نے دعائیں کرتے تھے پروردگار کے حضور، دو ہاتھ بلند کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے کہ پروردگار مجھے ایک ایسا ناصر اور عطا کر جیسے کہ تو نے موسیٰ کو ہارون عطا کیا. تو یہ دعا مستجاب ہوئی، اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ کس حوالے کیوں کیا کہ علی کو بھیجا تو پھر اپنے گھر سے بھیجا؟ تو یہ کیا رسول اللہ کی دعاؤں کا سلسلہ تھا؟ اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس علی کو میں تمہارے ناصر بنا کے بھیج رہا ہوں اس کو اپنے گھر سے تمہیں بھیج رہا ہوں، تو یہی وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھا دیا، اور کاش یہ سوال ہم پہلے کرتے تو اس پہ اور بات ہو جاتی، لیکن بہرحال چونکہ وقت محدود ہے ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں. یہاں پر حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر کر رہے ہیں آپ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ تو خود ایک مستقل عنوان ہے، اس پہ تو مستقل گفتگو ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی، فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے لیے ایک میرا وزیر بنا دے. یہ نہیں کہہ رہے میں بنا رہا ہوں، تو بنا دے. من اہلی، میرے اہل بیت میں سے، اور اس کا نام بھی مینشن کر دیا ہارون اخی، جو ہارون ہو اور اس کا رشتہ مجھ سے بھائی کا ہو. تو جیسے حضور حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ واقعہ ہے، حضور نے فرمایا علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. تو جیسے وہاں موسیٰ ہارون کے لیے دعا کر رہے تھے، ویسے یہاں محمد مصطفیٰ نے اپنے ہارون کے لیے دعا کی اور ہاتھ پڑھ کے فرمایا اللہم اجعل لی وزیرا علیا علی اخی، اے اللہ میرے لیے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. سبحان اللہ. اور میں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں، آپ کا بڑا گہرا ربط رہا ہے سماجیات سے، قومیات سے، اور سیاست تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ تو مخلص سزدار آدمی ہیں، لیکن آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وزیر. بڑا لفظ سنتے ہیں آپ، بڑا بوجھ بن جاتے ہیں عوام پہ بعض اوقات. لفظ وزیر ابھی زبان کا لفظ ہے، ابھی ہم نے پڑھا لفظ آپ کے سامنے. وزیر کا معنی کیا ہے؟ وزیر کا نام نکلا ہے وزر سے، واو زیبرے والی زا اور را. وزر عربی میں کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ بانٹنے والے کو. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ لفظ وزیر کی تعریف کیا ہے اور آج ہمارے وزیروں کا حال کیا ہے. آج ہمارا وزیر ہم پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اسے قوم پال رہی ہوتی ہے، جبکہ وزیر کا معنی ہے بوجھ بانٹنے والا. حضور نے فرمایا اللہ علی کو میرا وزیر بنا دے، چنانچہ علی علیہ السلام کو وزیر بنایا اور ناصر بنا. اور اب اللہ یہ دلیل مستحکم کرنا چاہتا تھا کہ علی میری طرف سے آیا ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ امام وقت کو، اول امام کو کعبے میں دنیا میں تشریف لائے. اور حسن بھائی آخری جملہ کیا کہ میں آپ کے یہاں جملے کو سوال ختم کر رہا ہوں، ہمارا پہلا امام بھی الحمدللہ کعبے سے آیا ہے اور 12واں بھی کعبے سے آئے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہمارے ہادی کسی جگہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر سے آئے اور اللہ کی من جانب اللہ، من جانب اللہ. اور کعبے میں نہ علی کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. یہ بھی حقیقت، اور نہ آ سکتا، نہ آیا، نہ آ سکتا ہے. بس یہ شرف صرف مولا کائنات ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کو شرف حاصل ہوا. ماشاءاللہ مولانا بہت خوبصورت جوابات آپ نے دیے، ہمارے یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے بڑی واضح پیغام بھی دیا، جواب بھی دیا، بڑے دلائل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین آج کے ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ سے آپ کا میزبان حسن آبدی اجازت چاہتا ہے، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.